کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے غصے میں کوئی ایسا فیصلہ کر لیا ہو جس پر بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوا ہو؟ یا کبھی کسی کی ایک چھوٹی سی بات نے آپ کا پورا دن خراب کر دیا ہو؟ ہم سب اپنی زندگی میں ایسے لمحوں سے گزرتے ہیں جب ہمارے جذبات ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کو نہیں بلکہ اپنے جذبات کو زندگی کنٹرول کرنے دیتے ہیں۔ اگر انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھ لے تو وہ اپنی زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو بہتر بنا سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مشہور کتاب ماسٹر یور ایموشنز کا تفصیلی خلاصہ جانیں گے، جسے معروف مصنف ٹیبوٹ میوریسے نے لکھا ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے ذہن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، منفی جذبات سے کیسے بچ سکتے ہیں اور ایک زیادہ پرسکون اور کامیاب زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ باب 1، جذبات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ جذبات خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ ہر جذباتی رد عمل کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمارا دماغ اس کی تشریح کرتا ہے۔ اسی تشریح کی بنیاد پر ہمارا جذباتی رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص آپ کو سلام نہ کرے تو آپ دو طرح سے سوچ سکتے ہیں۔ پہلی سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید وہ مصروف تھا۔ دوسری سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اگر آپ پہلی سوچ اختیار کریں گے تو آپ کو کوئی برا نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ دوسری سوچ اختیار کریں گے تو آپ کو غصہ یا دکھ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مصنف کہتا ہے کہ جذبات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنی سوچ کو سمجھنا ضروری ہے۔ باب 2، منفی جذبات کا جال۔ انسانی ذہن قدرتی طور پر منفی چیزوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اسے نیگیٹو بائس کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مثبت واقعات کے مقابلے میں منفی واقعات کو زیادہ دیر تک یاد رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو 10 لوگ تعریف کریں اور ایک شخص تنقید کرے تو زیادہ تر لوگ اس ایک تنقید کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں۔ یہی عادت ہمیں زیادہ پریشان اور مایوس بنا دیتی ہے۔ مصنف کے مطابق اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر مثبت چیزوں پر توجہ دینا شروع کریں۔ باب 3، اپنی توقعات کو حقیقت کے مطابق بنائیں۔ اکثر ہمارے جذبات ہماری توقعات سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ ہمیں سمجھیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ آسان ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے مطابق ہو، لیکن حقیقت میں ایسا ممکن نہیں۔ جب ہماری توقعات پوری نہیں ہوتی تو ہمیں غصہ، مایوسی اور اداسی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے مصنف مشورہ دیتا ہے کہ ہم اپنی توقعات کو حقیقت کے مطابق بنائیں۔ باب 4، جذبات کو پہچاننے کی مشق۔ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے انہیں پہچاننا ضروری ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی منفی احساس ہو تو رک کر سوچیں، خود سے پوچھیں، میں ابھی کیا محسوس کر رہا ہوں؟ میں ایسا کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ یہ سادہ مشق آپ کو اپنے جذبات کے بارے میں زیادہ آگاہ بنا دے گی۔ باب 5، سوچ کو تبدیل کرنے کی طاقت۔ اگر آپ اپنی سوچ کو بدل دیں تو آپ کے جذبات بھی بدل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی ناکامی کو اپنی کمزوری سمجھیں گے تو آپ مایوس ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ اسے سیکھنے کا موقع سمجھیں گے تو آپ زیادہ مضبوط بن جائیں گے۔ کامیاب لوگ بھی ناکامی کا سامنا کرتے ہیں، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے ایک سبق کے طور پر لیتے ہیں۔ باب 6، شکر گزاری کی طاقت۔ شکر گزاری ایک طاقتور ذہنی عادت ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں موجود اچھی چیزوں پر توجہ دیتا ہے تو اس کا ذہن زیادہ مثبت ہو جاتا ہے۔ مصنف کے مطابق اگر آپ روزانہ صرف چند منٹ شکر گزاری کے لیے نکالیں تو آپ کی ذہنی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ روزانہ 3 چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ یہ چھوٹی سی عادت آپ کی سوچ کو بدل سکتی ہے۔ باب 7، منفی لوگوں سے بچنا۔ ہم جن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں وہ ہماری سوچ اور جذبات پر بہت اثر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو شکایت کرتے ہیں یا منفی باتیں کرتے ہیں تو آپ بھی ویسے ہی بن جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ وقت مثبت اور حوصلہ افزا لوگوں کے ساتھ گزاریں۔ باب 8، ذہنی طاقت کیسے پیدا کریں؟ ذہنی طاقت پیدا کرنے کے لیے صبر اور مستقل مزاجی ضروری ہے۔ یہ ایک دن میں نہیں آتی۔ آپ کو روزانہ اپنی سوچ پر کام کرنا ہوگا۔ مثبت کتابیں پڑھیں، اچھی عادتیں اپنائیں اور اپنے ذہن کو تربیت دیں۔ باب 9، جذبات کو دبانے کے خطرات۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جذبات کو چھپانا ہی مضبوطی کی علامت ہے،
لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جذبات کو دبانا ذہنی دباؤ اور پریشانی کو بڑھا سکتا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات کو سمجھے اور انہیں صحت مند طریقے سے ظاہر کرے۔ باب 10 سکون بھری زندگی کا راز۔ زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر توجہ دیں جو ہمارے کنٹرول میں ہے۔ جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتیں، ان کے بارے میں زیادہ فکر کرنا صرف ذہنی دباؤ بڑھاتا ہے۔ جب انسان اپنی توجہ صحیح جگہ پر دیتا ہے تو وہ زیادہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ آخر میں ہمیں ماسٹر یور ایموشن سے ایک بہت اہم سبق ملتا ہے۔ ہماری زندگی کے زیادہ تر مسائل باہر کی دنیا سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے جذبات اور سوچ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے جذبات کو سمجھنا اور کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں تو ہم زیادہ بہتر فیصلے کرتے ہیں، زیادہ پرسکون رہتے ہیں اور زندگی میں زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، کامیاب لوگ وہ نہیں ہوتے جن کی زندگی میں مسائل نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذہن اور جذبات کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج سے ہی اپنی سوچ اور جذبات پر کام کرنا شروع کریں۔ اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید بہترین بک سمریز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور زبردست کتاب کے خلاصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔